آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 15ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد کے ایمان افروز واقعات سماعت فرمائے تھے۔ ام ایمن کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے رکھے جانے، دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جستجو جس کے ذریعے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا تھا، یہ ساری داستاں آپ نے سنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے بعد برکات کا جو سلسلہ جاری ہوا تھا اس کی تفصیل بھی آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ چلیے کچھ اور تفصیلات اب سنتے چلتے ہیں۔ دائی حلیمہ مزید عرض کرتی ہیں کہ بچے نے دودھ پیا اور ہم سب کی رات بڑے آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے کہا، اے حلیمہ یہ جان لو کہ تم نے ایک ذات مبارک کو حاصل کیا ہے۔ ناظرین حلیمہ سعدیہ جب واپس لوٹ رہی تھی تو کئی اور برکتوں کا مظاہرہ ہوا۔ وہ عرض فرماتی ہیں جب ہم واپس لوٹنے لگے تو وہ گدھی جو آتے وقت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی اور بوجھ اٹھانے سے خاسر نظر آتی تھی، خدا کی قسم اس کمزور نحیف گدھی میں ہم نے وہ پھرتی دیکھی کہ وہ قافلے سے بھی آگے ہو گئی، اور قافلے کی دیگر گدھیوں میں اس کا مقابلہ کرنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ ساتھی خواتین کہنے لگی، اے ابو زویب کی بیٹی ہماری خاطر ذرا درمیانی چال تو چل، کیا یہ تیری وہی گدھی نہیں جس پر تو گھر سے چلی تھی؟ میں کہتی ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ وہی تو ہے۔ پھر خواتین حیرت سے کہتی خدا کی قسم اس کی چال ہی بدل گئی ہے۔ حلیمہ مزید فرماتی ہیں پھر ہم گھر آئے جو بنو سعد کی بستیوں میں تھا، زمانہ قحط سالی کا تھا، خدا کی قسم زمین میں مجھے اس سے زیادہ قحط زدہ زمین نظر نہیں آتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت کا یہ عالم تھا کہ میری بکریاں چراگاہ سے شام کو لوٹتیں تو دودھ سے خوب بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ہم لوگ دودھ دوہتے اور سیراب ہو جاتے، مگر گاؤں میں دوسرے لوگ ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دوہ پاتے تھے۔ ہماری بکریوں کو دیکھ کر قریب کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، ارے کمبختو ہماری بکریوں کو بھی وہیں چھوڑ دیا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا چھوڑتا ہے۔ وہ ایسا ہی کرتے، اس کے باوجود بھی ان کی بکریوں میں دودھ نہیں بڑھتا تھا، لیکن میری بکریاں دودھ کے ساتھ ہی لوٹتی تھی۔ ناظرین اسی کیفیت کے ساتھ 2 سال گزر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ایسی ہوئی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب توانا و تنومند ہو گئے۔ حلیمہ فرماتی ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہم مسلسل مستفید ہو رہے تھے، چنانچہ 2 سال بعد حسب معاہدہ ہم واپس لوٹے اور آمنہ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اصرار کیا کہ وہ دوبارہ آپ کو لے جانے کی اجازت دیں تاکہ بچہ خوب توانا ہو جائے، اور پھر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ مکے کی آب و ہوا سے کہیں بچے کی صحت متاثر نہ ہو جائے۔ ہمارے ہم اصرار کے بعد یعنی مسلسل اصرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بچے کو دوبارہ ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس طرح آپ کو ساتھ لائے چند ماہ بعد ہی ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رضائی بھائی گھر کے پیچھے والے حصے میں بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہانپتا کانپتا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا جو قریشی بھائی ہے اسے سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور لٹا کر اس کا پیٹ چاک کر کے اسے مار رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میں اور میرے شوہر دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور ماجرا دریافت کی کہ بیٹے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی جو سفید کپڑوں میں تھے وہ آئے، مجھے لٹایا اور میرا پیٹ چاک کیا
اور میرے پیٹ میں کچھ تلاش کرنے لگے. میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی. حلیمہ مزید فرماتی ہیں ہم ان کو لے کر اپنے ڈیروں کی جانب لوٹ گئے، یعنی اپنے کیمپوں کی جانب لوٹ گئے. میرے شوہر نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے خوف ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ کیا گیا ہو. کوئی چیز ظاہر ہونے سے پہلے ہی ان کو ان کے گھر تک پہنچانا سب سے بہتر ہوگا. چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور ان کے والدہ کے پاس پہنچے. حضرت آمینہ نے حیرت سے کہا بچے کو اتنی جلدی لے آئے جبکہ آپ تو اس کو اپنے پاس رکھنے کے آرزومند تھے. میں نے کہا جی ہاں، اب وہ سن تمیز کو پہنچ چکے ہیں، یعنی سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور مجھ پر جو فرائض تھے وہ میں نے ادا کر دیے ہیں. مجھے اس پر حوادث کا خوف ہوا تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے حوالے کر رہی. لیکن حضرت آمینہ سمجھ گئی تھی کہ شاید یہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں. انہوں نے حلیمہ سے اصرار کیا کہ جو کچھ ہے سچ سچ بتا دیں. تو حلیمہ کہتی ہیں کہ جب تک میں نے انہیں حقیقت سے واقف نہیں کرایا وہ ہمیں چھوڑا ہی نہیں. انہوں نے پوچھا کیا تمہیں اس پر شیطان کا اثر دکھائی دیا جس کے سبب تمہیں خوف ہوا؟ میں نے کہا جی ہاں. تو حضرت آمینہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم اس پر شیطان کا بس نہ چلے گا. میرے بچے کی بڑی عجیب شان ہے. بچے کو قبل از وقت لوٹائے جانے کے بارے میں ایک اور وجہ سیرت ابن ہشام میں ملتی ہے. ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے یہ بات پہ آمینہ کو بتائی تھی کہ جب میں بچے کو دودھ پلا کر فارغ ہوئی تو حبشہ کے چند نصرانی بچے کو بڑے انہماک سے دیکھا تھا، خوب جانچا اور پرکھا تھا اور مجھ سے بچے کے بارے میں سوالات بھی کیے تھے. میں نے ان کو آپس میں یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ آؤ اس لڑکے کو لے لیتے ہیں اور اپنے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں کیونکہ یہ لڑکا بڑی شان والا دکھائی دیتا ہے، ہم اس کے حالات کو خوب جانتے ہیں. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس وقت ان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر الگ ہونا بڑا مشکل ہو گیا تھا. بہرکیف ناظرین، داستان طویل ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. آگے کی قسطوں میں آپ لوگ مزید داستانیں سنیں گے اور الگ الگ قصے سنیں گے. اگلے ہفتے سیرت کے اور دلچسپ واقعات لے کر میں حاضر ہوتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام. آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن. آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا.